أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 111 ہیں. سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 172 اور آیت نمبر 173، 172 اور 173. آیت کے جو الفاظ ہیں ان پر غور فرمائیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دی ہیں، واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. انما بے شک حرام کر دیا ہے علیکم تمہارے اوپر المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اس جانور کو بھی حرام کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد بس جو کوئی اضطرار کی مجبوری کی حالت میں ہو تو اس کے لیے فلا اثم علیہ کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ غیر باغ ولا عاد بشرطے کہ وہ لذت کے لیے نہ کھائے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے. پورا ترجمہ اس آیت کا دیکھیے. اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو. اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، نیز وہ جانور بھی حرام کیے ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا. ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ ضرورت سے کی حد سے آگے بڑھا ہوا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. حاضرین، ان بلکہ 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بلکہ 4 باتیں بتائی ہیں. ایک بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ہم نے جو تم کو رزق کے طور پر دی ہیں ان میں سے حلال چیزیں کھاؤ. حلال پاک ہوتی چیز ہوتی ہے، حرام ناپاک ہوتی ہے. حرام چیز بظاہر جتنی بھی پاک ہو مگر وہ حکم کے اعتبار سے ناپاک ہے. حلال چیز بظاہر ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں کچھ کراہیت سی محسوس ہو لیکن حقیقت میں ہو چکی حلال ہے، اس لیے پاک ہے. پاک حلال ہونا 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ فی نفسی حلال، مثلا
بکری کا گوشت ہے، بکری ہے، بھینس ہے، فلاں ہے، ترکاریاں ہیں، میوے ہیں، پھل پھلاریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہے، فی نفسی حلال ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کو جو حاصل کیا ہے وہ طریقہ بھی حلال ہو، رشوت کے ذریعے سے نہ ہو، سود کے ذریعے سے نہ ہو، دھوکے کے ذریعے سے نہ لیا ہو، خیانت کے ذریعے سے نہ لیا ہو، ہڑپ کر نہ لیا ہو، ناجائز طریقے سے نہ لیا ہو، اس کا طریقہ بھی ناجائز نہ ہو۔ مثلا کسی سے مثلا ایک آدمی کے پاس میوہ رکھا ہوا ہے، سیب رکھا ہوا ہے، سیب ظاہر بات ہے کہ حلال چیز ہے، لیکن ہم اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر وہ سیب کھا لیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ اس کی مرضی نہیں ہے لینے کی، ہم اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کھا لیں، تو ظاہر بات ہے کہ سیب حلال ہونے کے باوجود بھی اس کھانے کے لیے والے کے لیے حرام ہے جس نے خیانت کر کے وہ چیز کھائی۔ تو دونوں قسم کی چیزیں حلال یہ جو ہے حرام ہیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں وہ کھاؤ۔ اور دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے، جب تم ایک رب کی عبادت کر رہے ہو جس نے تم کو نعمتوں سے سرشار کیا، جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جو تمہیں جگاتا ہے، سلاتا ہے، جو تمہارے جسم میں قوت و طاقت، جسمانی، روحانی، ذہنی، ہر قسم کی قوت عطا کرتا ہے، جو نعمتوں کی بارش تمہارے اوپر برساتا ہے، وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کا شکر ادا کرو۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ چند حرام چیزوں کی فہرست بیان کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختص طور پر چند چیزوں کو حرام یہاں قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ مردار کو حرام قرار دیا، دوسرے خون کو حرام قرار دیا، اور پھر تیسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا، سور کو، اور چوتھی چیز وہ جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے، کسی بت کے نام سے، کسی اور کے نام سے، غیر اللہ کے نام سے، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر اگر کوئی جانور بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کے کسی اور کا نام لے کر ذبح کرتا ہے اللہ کے علاوہ تو وہ بھی حرام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری چیز بیان کی۔ چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے بعض مخصوص حالات میں، وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی فقر و فاقے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے ایک ایسے موڑ پر آ جاتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اس کو اپنی جان کی ہلاکت کا خدشہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ دو شرطوں کی بنیاد پر وہ حرام چیز کھا سکتا ہے، مردار کھا سکتا ہے، کہ کب؟ جبکہ ایک تو یہ کہ وہ اس کی ضرورت کے بقدر ہی ہو، جینے کے بقدر، زندہ رہ سکتا ہو بس ضرورت کے بقدر کھائے، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ لذت کی وجہ سے نہ کھائے، بغیر لذت کے اگر وہ کھاتا ہے مجبوری ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً معاف بھی کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله